سر یہ جو گھر سے بھاگ کے شادی کرتے ہیں، لو میرج کرتے ہیں، تو قانون ان کو کیا تحفظات دیتا ہے؟ اچھا سر، اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو لڑکی کے ماں باپ ہیں وہ لڑکے والوں کو کہتے ہیں کسی پنچایت میں بیٹھ کے کہ آپ لڑکی ہمیں واپس کر دیں، ہم باعزت طریقے سے اس کو رخصت کریں گے، تو بعد میں وہ مکر جاتے ہیں، تو پھر لڑکا کیا کر سکتا ہے؟ اگر لڑکی کہہ دیتی کہ میں نے گھر والوں کے ساتھ نہیں جانا، میں نے اپنی خوشی سے شادی کی ہے، تو لڑکے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے گھر والے کہ جناب میری بیوی ہے، اس کو انہوں نے زبردستی اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور وہ میرے ساتھ آنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات بھی ہو کہ یہ اس کے ساتھ جانا بھی چاہ رہی ہے کہ نہیں چاہ رہی۔ لو میرج جو ہے یا بھاگ کے شادی کرتے ہیں، اس کو کامیاب کیسے کرایا جا سکتا ہے؟ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاشف گلزار، آپ دیکھ رہے ہیں 50 ٹی وی۔ ناظرین، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب بابر سلطان سندھو صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ سر یہ جو گھر سے بھاگ کے شادی کرتے ہیں، لو میرج کرتے ہیں، تو قانون ان کو کیا تحفظات دیتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لو میرج ہے نا جی، اس میں سب سے پہلی کنڈیشن جو ہے، کوئی بھی میرج ہے ایون ارینج بھی ہے، اس میں سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ دونوں بالغ ہوں، ٹھیک ہے، اس میں ایج ریسٹرکشن نہیں ہے، بلوغت ہے، اگر وہ بالغ ہیں تو وہ شادی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ایک لڑکی اپنی مرضی سے شادی کرتی ہے تو اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ FIR درج کرواتے ہیں، اس کے اغوا کا مقدمہ درج کروا دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ان کی شادی ویلڈ ہے اور انہوں نے اپنی مرضی سے کی ہے تو اس میں جو سٹار وٹنس ہوتی ہے نا وہ لڑکی ہوتی ہے، لڑکی نے جو بیان دینا ہوتا ہے اس کی روشنی میں اس مقدمے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ قانون یہ تحفظ دیتا ہے کہ اس کے ذریعے ہائی کورٹ میں یا عدالتوں میں ان کے بیانات قلم بند کیے جاتے ہیں، 164 کا جسے ہم اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں، اس اسٹیٹمنٹ کی ویلیو ہوتی ہے اور اسی کی روشنی میں اس کیس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ مطلب جو لڑکی کہے گی، اگر لڑکی کہہ دیتی ہے کہ لڑکا مجھے اغوا کر کے لے آیا تو لڑکا پھنس گیا، اگر لڑکی کہہ دیتی کہ میں نے گھر والوں کے ساتھ نہیں جانا، میں نے اپنی خوشی سے شادی کی ہے، تو لڑکے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے گھر والے؟ جی اس میں کنڈیشن وہی ہے کہ ان کو بالغ ہو، جی یہ کنڈیشن ہے، پھر اس کے بیان کے اسٹیٹمنٹ کی ویلیو ہوگی، ورنہ اگر وہ اچھا بالغ نہیں ہے تو اس صورت میں آپ کے سامنے ریسنٹلی جو کیس تھا اس میں یہی تھا نا کہ جی وہ نابالغ تھی، اس وجہ سے اس نکاح کو انہوں نے ویلیو نہیں دی، اور 2000 والا کیس جی اس میں وہ سندھ کے اندر لا ہے، اس میں ہے نا کہ یہ بات کہ جو نابالغ ہوگی اس کے بیان کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگی، ویسے ویلیو نہیں ہوگی، ہمارے قانون میں بھی یہی ہے، لیکن یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو پیوبرٹی اس کی بلوغت کا تعین میڈیکلی بھی ہو جاتا ہے، اس بات کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن وہاں پہ یہ بات نہیں تھی میڈیکل والی، صرف ایج کی بات تھی، وہ نابالغہ تھی، اس وجہ سے اس نے کہا نا۔ اچھا لڑکی فار ایگزامپل لڑکے کے حق میں بیان دے دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور بعد میں کچھ دنوں بعد لڑکی اپنا بیان بدل لیتی ہے، اپنے ماں باپ کی محبت میں، بہن بھائی کی محبت میں، کوئی اسے پیار سے سمجھا لیتا ہے کہ نہ کرو ہم تمہارے پیارے ہیں، بیان بدل دو اور لڑکے کے خلاف بیان دے دیتی، تو قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں قانون یہ کہتا ہے کہ اس کو ہم اپنی ٹرم میں کہتے ہیں ڈائیورجنٹ اسٹیٹمنٹس، ٹھیک ہے، کہ پہلے اس نے کوئی بیان دیا ہے، اب اس کے خلاف چلی گئی، ٹھیک ہے، اب اس بات کو تعین کرنا ہے اس بندے نے جو اس کیس کی تفتیش کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے، اس نے دیکھنا ہے اور عدالتوں نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو بیانات اس نے دیے تھے وہ کسی ایسے لیگل فورم پہ تھے کہ جس کو ویلیو دی جا سکے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ایک ایسا بیان ہے جو صرف بیان الفی کی صورت میں ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے پیرالل اس کا ایک ایسا بیان ہے جو میجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں، اب لیگلی دیکھا جائے گا تو بیان کی تو اسی کی ویلیو نا جو کسی کمپیٹنٹ کورٹ میں دیا گیا، اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس نے جو بیانات دیے ہیں ان کی لیگل ویلیو اور ان کی لیگل جو ہے اوتھینٹسٹی کیا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو لڑکا اس کو بھگا کے لے گیا، اس کو بلیک میل کر کے یا اس کو ڈرا دھمکا کے بیان دلوا رہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھا اگر عدالت میں بیان ہے نا جی، دیکھیں یہ عدالتوں کی ایک سینکٹری پہ کویسچن مارک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، اب یہ اگر لڑکی آگے کہتی ہے جی کہ مجھ سے انہوں نے عدالت میں بیان جو تھا وہ زبردستی، تو وہ رینڈم ایسا ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، پھر کورٹ دیکھتی ہے کہ واقعی کوئی ایسے کانسیکوینسز تھے کہ اس کو وہ بیان دباؤ میں تھا یا انڈیپینڈنٹ تھا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا سر، اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو لڑکی کے ماں باپ ہیں وہ لڑکے والوں کو کہتے ہیں کسی پنچایت میں بیٹھ کے کہ آپ لڑکی ہمیں واپس کر دیں، ہم باعزت طریقے سے اس کو رخصت کریں گے، تو بعد میں وہ مکر جاتے ہیں، تو پھر لڑکا کیا کر سکتا ہے؟ کہ اس میں قانون نے لڑکے کو ریلیف دیا ہے سیکشن 491 CRPC، جسے ہم کہتے ہیں ہیبیس کارپس، ٹھیک ہے، اس کے تحت وہ فوری طور پہ عدالت عالیہ میں بھی یہ ہو سکتی ہیں، سیشن کورٹ میں بھی ادھر ہو سکتی ہیں، وہ ایک ریٹ دائر کرے گا، پٹیشن دائر کرے گا کہ جناب میری بیوی ہے،
اس کو انہوں نے زبردستی اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور وہ میرے ساتھ آنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے. یہ بات بھی ہو کہ یہ اس کے ساتھ جانا بھی چاہ رہی ہے کہ نہیں چاہ رہی. اب کورٹ کیا کرے گی؟ جو کمپیٹنٹ کورٹ ہوگی وہ اس کو طلب کرے گی لڑکی کو, اس کا بیان ریکارڈ کرے گی, پوچھے کہ آپ جانا چاہتی کہ نہیں. جی, اگر وہ لڑکے کے بیان کی تائید کر دے گی کہ میں اس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں اور وہ بالغ بھی ہے, وہی شرط کنڈیشن پہلے یہی ہے, اگر وہ بالغ بھی ہے تو نو ون کین اسٹاپ ہر. ٹھیک ہے. عدالت کہے گی کہ ٹھیک ہے اس نے اس کو اپنا خامن تسلیم کیا, اس کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو عدالت اس کے ساتھ بھیج دے گی. اگر وہ اس کے ایڈورس بیان دیتی ہے تو اس کی ووٹیشن جو ہے خارج ہو جائے گی. نہیں, لیکن اس کے نکاح میں ہے, اس کی بیوی ہے, تو وہ لے جا نہیں سکتا. دیکھیں اس کے لیے پھر آپ کو فیملی کورٹ کا دروازہ کھٹکھانا پڑے گا. اس میں آپ جائیں گے, دعویٰ دائر کریں گے, بازو دعویٰ جسے ہم کہتے ہیں, اس کو سوٹ فار ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس کہا جاتا ہے, وہ دائر کرے گا. وہ ایک وہ اور پروسیس. مثال کے طور پہ مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ اگر لڑکی, پھر وہی بات ہے, لڑکی اگر لڑکے کے حق میں بیان دے گی کہ میں اپنے خاوند کے ساتھ جانا چاہتی ہوں تو جا سکتی ہے. اگر وہ کہتی ہے کہ نہیں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں تو پھر وہ نہیں لے جا سکتا. یہی کہہ رہے ہیں سر. ایک اور بات ہے اس میں کہ اب وہ لڑکی اس نکاح نامے سے اگر انکار کر دیتی ہے, ٹھیک ہے جی, اگر وہ لڑکی یہ کہتی ہے جی کہ میرا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہے, ہوا ہی نہیں ہے, میری اس کے ساتھ کوئی لو میرج نہیں ہے, یہ انہوں نے صرف اپنے آپ کو قانونی کارروائی سے بچانے کے لیے نکاح نامہ تیار کیا ہے. اب لڑکی کے پاس کیا فارم ہے, وہ اس کے لیے ایک دعویٰ دائر کرے گی. اگر وہ خود بالغ ہے, اگر وہ خود ایج آف پیوبرٹی حاصل کر چکی ہے تو خود دائر کرے گی. اگر وہ نابالغ ہے تو اس کے بہاف پہ اس کے والدین وہ دائر کریں گے کہ یہ نکاح نامہ جھوٹا ہے, یہ نکاح جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہوا. اس پہ پھر فیملی کورٹ میں جا کے اس کی وہ ڈیکٹیٹیشن آف میرج کی ڈگری حاصل کرے گی. اور ایک تھوڑی سی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی فیملی کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ جسٹ ایک ایسے ڈیسیجن ہے جو کہ زیادہ بائنڈنگ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ میں کلیریفائی کر دوں کہ اگر فیملی کورٹ ڈیکٹیٹیشن آف میرج میں یہ ڈگری دے دے کہ جی یہ نکاح غلط ہے, ٹھیک ہے نا جی, آن دا بیسس آف دیٹ ڈگری جو اس بندے کے خلاف, اس لڑکے کے خلاف فوجداری کارروائی ہوتی ہے نکاح یا زنا کی, وہ اس پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوگی. اس کو سزا ہو سکتی ہے, زنا کا جو پرچہ پرچہ ہوتا ہے یہ سزا ہوتی ہے. اس کا موقف یہ تھا کہ یہ میری بیوی ہے. اب نکاح کی جو سینکٹیٹی ہے یا نکاح کے شرعی درست ہونے کا فیصلہ فیملی کورٹ نے کرنا ہے. فیملی کورٹ نے جب یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ آپ کا یہ نکاح ہے ہی نہیں, تو اب وہ کس کیپیسٹی میں جائے گا, فوجداری مقدمے میں کیا کہے گا, کیا ڈیفینس بنائے گا. بس عجیب سی بات نہیں ہے اس قانون میں, عورت کے بہت سارے حقوق ہیں, مرد بیچارے کے بہت کم حقوق ہیں. اچھا بابر بھائی, سب سے اہم سوال جو ہے, آخری میرا سوال, کہ اس لو میرج جو ہے یا بھاگ کے شادی کرتے ہیں, اس کو کامیاب کیسے کرایا جا سکتا ہے؟ جی یہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ بات ہے, کیونکہ ایک ہوتی ہے ارینج میرج. ارینج میرج میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے جنہوں نے رشتہ کروایا ہوتا ہے یا جنہوں نے یہ سارے معاملات طے کروائے ہوتے ہیں وہ انٹرفیئر کر سکتے ہیں, وہ کرتے بھی ہیں. اگر ان کے آپس میں کوئی رفٹ ہو جاتی ہے یا میاں بیوی میں یا اسپاؤس میں کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے, یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں. والدین جب ناراض ہو جاتے ہیں تو لڑکے والے پھر جو ہیں وہ تھوڑے سے بولڈ ہو جاتے ہیں کہ اس کے تو پیچھے ہی کوئی نہیں آنے والا, یہ تو ہمارے پاس ہے, اب تو یہ ہماری کسٹڈی میں ہے, ہم جو چاہیں اس کے ساتھ سلوک کریں. میرا تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر وہ دونوں بالغ تھے, اگر انہوں نے اپنا کچھ شرعی حق استعمال کر لیا ہے, ٹھیک ہے جی, اور اپنے گھر میں وہ خوش رہ رہے ہیں, تو پیرنٹس کو چاہیے کہ پھر ان کے ہاتھ سر پہ دست شفقت رکھیں. انا ضد جو ہے نا وہ بندے کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتی ہے. آپ یہ کہنا کہ اگر انہوں نے اپنے کسی شرعی حق کی خلاف ورزی کی ہے, ٹھیک ہے نا, پھر تو ہم ان کو, ہمارے معاشرے میں ویسے بھی لو میرج کوئی گالی سمجھا جاتا ہے. ویسے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر لڑکی یا لڑکے کا دل مل گیا ہے یا ان کی سوچ مل گئی ہے, وہ شادی کرنا چاہتے ہیں, تو اپنے ماں باپ کو ملوا دیں, اچھے طریقے سے شادی کر لیں, بھاگ کے شادی نہ کریں, لو میرج نہ کریں, کورٹ میرج نہ کریں. مسئلے مسائل ہی ہے نا, تو بڑے اچھے طریقے سے شادی کر لینی چاہیے. میرا تو مشورہ سر یہ ہے. اور ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے, اگر لڑکی لڑکا کرنے چاہتے ہیں تو کر دینی چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں. بابر سلطان سندھو صاحب حاضر ہیں, میں بھی حاضر ہوں آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے. آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنا سوال لکھے گا, اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہے تو آپ کو جواب ضرور دیا جائے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.